اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کی سمت کے پابند ہو جاؤ، ان کے آثار کا پیروی کرو، کیونکہ یہ لوگ کبھی تمہیں ہدایت کی راہ سے دور نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی ضلالت و گمراہی کی طرف لوٹائیں گے۔ اگر کبھی یہ خاموش رہے تو تم بھی خاموش رہو، اگر یہ اٹھ کھڑے ہو تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ کبھی ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قرآن کی آیات کریمہ ہے، یہ لوگ رحمان کے خزانے ہیں، اگر بولتے ہیں تو سچ، اگر یہ خاموش رہتے ہیں تو کوئی ان سے آگے بڑھنے کا حق نہیں رکھتا۔ ہم اللہ کی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ساتھی، ان کے علوم کے خزانہ دار اور علمی لدنی کے دروازے ہیں، اور گھر میں صرف دروازے کے ذریعے آیا جاتا ہے، لہذا جو بھی گھر میں دروازوں کے علاوہ کہیں اور سے داخل ہوگا وہ چور کہا جائے گا۔ آل محمد علیہ السلام کی اس امت میں کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دین کی اساس اور یقین کے ستون ہے، غلو کرنے والا انہی کی طرف پلٹے گا اور پیچھے رہ جانے والا بھی آخر کار انہی سے معلق ہوگا۔ حق کی ولایت و حکومت کی خصوصیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور وراثت سب کچھ انہی کا ہے۔ اب حق جا کر صاحب حق کی طرف پلٹا ہے اور اپنی حقیقی جگہ منتقل ہوا ہے۔ سب سے بڑا عقل کا اندھا وہ ہے جو ہماری محبت و فضل سے اندھا ہو اور ہمارے کسی گناہ کے بغیر ہم سے دشمنی روا رکھے، سوائے اس کے کہ ہم نے اسے حق کی طرف بلایا۔ اگر یہ کوئی گناہ ہے جبکہ دوسرے نے اسے فتنہ و دنیا داری کی طرف بلایا، اس نے اسے قبول کر لیا اور ہم سے دائمی دشمنی کر لی۔ خوش نصیب ترین شخص وہ ہے جو ہمارے فضیلتوں کو سمجھ لے اور اللہ کا تقرب ہمارے ذریعے حاصل کر لے اور ہم سے خالص محبت رکھے۔ ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل پیرا ہو اور ہم نے جس سے منع کیا اسے ترک کرے، پس وہ ہم میں سے ہے اور وہ دار جاودانی میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ سب سے اچھی نیکی ہماری محبت ہے اور سب سے بری بدی ہم سے بغض ہے۔ ہمارے نزدیک برتری اسی کو حاصل ہے جس نے ہم سے محبت اور دوستی کی اور ہماری دشمنی رکھنے والے سے دشمنی روا رکھی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چانا، تب جا کر ہمیں چنا اور ہمارے لیے کچھ چاہنے والوں یعنی شیعوں کو منتخب کیا جو ہماری نصرت کرے، ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین ہو، ہمارے لیے اپنی جان و مال لوٹا دیتے ہو۔ پس یہی لوگ ہم میں سے ہیں، ان کا رستہ ہماری طرف ہے اور یہ لوگ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بلا شبہ ہمارے امور بڑے ہی مشکل ہیں، ان کا تحمل صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے واسطے امتحان میں مبتلا کیا ہو، اور ہماری باتیں صرف امانت دار سینوں اور پروقار فکروں کے مالک ہی سمجھ سکتے ہیں۔
آگاہ ہو جاؤ کہ اہل بیت علیہ السلام صبر و بردباری کے دروازے، اندھیروں کے لیے اجالے اور امتوں کے لیے روشنی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے اہل بیت علیہ السلام زمین والوں کے لیے عذاب سے امان ہے، جیسے نجوم آسمان والوں کے امان کا سبب ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے آل نبی علیہ السلام کی محبت لازم ہے، کیونکہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے اور اللہ کے اوپر تمہارا حق ہونے کا واجب بھی ہے۔ کیا تم نے قول اللہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى پر غور نہیں کیا؟ جو ہماری محبت کی کشتی کے علاوہ کسی اور کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ جو ہم سے تمسیک کرے گا وہ ہم سے جڑا ہوا ہوگا، جس نے ہماری مخالفت کی وہ ہلاک ہوگا۔ لوگوں پر ہمارا حق اطاعت و ولایت ہے، اور اس کے صلے میں لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین جزا ہے۔ جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت اختیار کی وہ بھلا ان کے لیے چمڑے کا لباس پہن لے۔ ہم حق کی طرف بلانے والے تمام خلق کے امام اور سچائی کی زبان ہیں۔ جس نے ہماری اطاعت کی وہ آخرت کی کامیابی کا مالک ہو گیا، اور جس نے ہماری نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم باب احاطہ ہے جو سلامتی کا دروازہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ سالم و نجات یافتہ ہو جاتا ہے، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر امانت دار اور اس کی مملکت میں حق قائم کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہی ذریعے دوستی رکھنے والا نجات پائے گا، اور ہمارے ہی ذریعے ہم سے دشمنی رکھنے والا ہلاک ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام اسلام کے ستون اور بچاؤ کی پناہ دہندہ وادی ہے۔ انہی کے ذریعے حق اپنے مدار پر پلٹ آیا اور باطل کی جڑیں ہل گئے اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو مراد و سوچ بوجھ کے ذریعے سمجھا ہے، نہ سن کر اور روایت کے ذریعے۔ یہ لوگ ایمان کے خزانے اور احسان کی کانے ہیں، جب فیصلہ کرتے ہیں تو عدل سے کام لیتے ہیں، اور یہ اگر دلیل طلب کرتے ہیں تو مخالفت پر غالب آ جاتے ہیں۔